کوشش کی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وہ تمام کوششیں ناکام رہیں، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہی کوئی دور کی بات نہیں ہے، ابھی پرسوں کی بات ہے کہ عالمی میڈیا نے، چاہے وہ CNN ہو، چاہے وہ فاکس نیوز ہو، چاہے وہ BBC ہو، چاہے کوئی اور انٹرنیشنل چینل ہو، یہ اعتراف کرنے پر ہر دشمن مجبور تھا کہ کربلا کی سرزمین پر 40 حسینی کے موقع پر 1,70,00,000 وہ لوگ جن کے دل حسین کے نام پر دھڑکتے تھے پیدل چلتے رہے، قبر حسینی پر آتے رہے، بیعت کرتے رہے، اور لبیک یا حسین کے نعروں سے پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے رہے کہ تم کتنے حسینی مارو گے، یہ ساری قوم حسینی ہے۔ عزیزان گرامی، لبیک یا حسین کا نعرہ ہم بعد میں لگائیں گے، ضرور لگائیں گے، لیکن غور سے سنیے، عزاداری حسین صرف شیعوں کی میراث نہیں ہے، اپنی میراث نہ بنائیے۔ ذکر حسین صرف شیعوں کی میراث نہیں ہے، جس کے دل میں محمد عربی، محمد رسول اللہ کی محبت ہے، حسین اس کا بھی ہے۔ ہمارا دشمن کیا چاہتا ہے؟ ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ حسینیت کے ذکر کو، حسینیت کی فکر کو ہمارے عزیز اہل سنت بھائیوں تک پہنچنے سے روکے۔ وہ یہ چاہتے ہیں، یہ جو ہر روز کبھی لاؤڈ سپیکر پر پابندی، کبھی عزاداری پر پابندی، کبھی جلوس پر پابندی، کبھی بائیکاٹ، کبھی ناکے، کبھی رکاوٹیں، ہر روز مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ شیعوں کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ کوئی اس شیعہ کو کیسے روکے گا جو اپنے بچے کو غسل شہادت کروانے کے بعد اس کی انگلی پکڑ کر میدان کارزار میں حسین کے ذکر کی محفل، مجلس اور جلوس میں یہ کہہ کر لا رہا ہو کہ بیٹا اگر تم شہید ہوئے تو میری شفاعت کرنا، میں شہید ہوا تو تم سب کی شفاعت کروں گا۔ اس شیعہ اور اس حسین کے فرزند کو کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ یہ سازشیں کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ ہمارے دیگر بھائیوں کو، جن تک حسین کا پیغام نہیں پہنچ پاتا، ان کو حسین کے پیغام کی پہنچ سے روکا جا سکے۔ جب ان کو روکا جائے گا تو غلط فہمی پیدا کی جا سکتی ہے، نفرتوں کے بیچ بوئے جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ایک زمانہ تھا بنی امیہ حاکم تھی، اور بنی امیہ نے اپنی حکومت کے دور میں علی جیسے کائنات کے افضل ترین انسان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کافر ثابت کرنے کی پوری کوشش کی۔ وہ دور بھی تھا، اور آج علی کے ماننے والوں کے حوالے سے یہ کوششیں پوری طرح سے پورے ملک میں اور ملک سے باہر جاری ہے۔ کون کرتا ہے؟ کوئی مسلمان نہیں، یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ کوئی سنی نہیں ہے، یہ کوئی اہل حدیث نہیں ہے، یہ کوئی دیوبندی نہیں ہے، یہ کوئی بریلوی نہیں ہے۔ اس لیے کہ بریلوی بھی حسین کو مانتا ہے، حسین کے بابا علی کو مانتا ہے، اور ان کے عشق اور ان کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتا ہے۔ دیوبندی بھی یہی سمجھتا ہے۔ ہمارے بہت سارے دیوبندی دوست ہیں، علماء کرام ہیں جو اسی ملک میں رہتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن جب ذکر حسین آتا ہے تو آنسو بہاتے ہیں۔ علماء ہیں، آپ نے پتہ نہیں سنا یا نہیں سنا، مولانا طارق جمیل کو دیکھیے، ان کی تقریروں کو
جو حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہے، سنیے دیوبندیوں کے ہاں سب سے زیادہ قابل احترام نام، لیکن کس انداز میں ذکر حسین کرتے ہیں، کس انداز میں ذکر اسرائے کربلا کرتے ہیں، کس انداز میں مصائب شہدائے کربلا پڑھتے ہیں، خود بھی روتے ہیں دوسروں کو بھی رلاتے ہیں۔ یہ حسینیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حسینیت صرف شیعوں کے اندر محدود نہیں ہے۔ شیعوں کو آئسولیٹ کر کے، چونکہ شیعہ حسینیت کے پیامبر ہیں، حسینیت کے پیامبر، حسینیت کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اہل البیت کے مکتب کے ماننے والے ہیں، لہذا انہیں آئسولیٹ کرنے کے لیے اور حسین کے ذکر کو عالم اسلام تک پہنچنے سے روکنے کے لیے یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں اور پوری دنیا میں ہو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے جو حسینیت کے گرد کانٹے بو کر، دیواریں کھڑی کر کے حسینیت سے لوگوں کو روکنا چاہتا ہو، اس لیے کہ کوئی اگر مسلمان نہ ہو، کوئی نبی کریم کا کلمہ پڑھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہو، تو وہ کیسے اس سوارے دوش نبی کے ذکر کا رستہ روکنے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ سوچ نہیں سکتا اگر کوئی مسلمان ہو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ غور سے سنیے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے صفین کے میدان میں، نہروان کے میدان میں علی پر یہ کہہ کر کفر کے فتوے لگائے کہ علی اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اب علی کے خلاف جنگ اور جہاد کرنا واجب ہے، تکفیریوں کا پہلا نعرہ۔ اور انہی کی نسل اب تک چلی آ رہی ہے، انہی کی نسل اب تک چلی آ رہی ہے۔ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ایک گروہ ہے، دہشت گردوں کا گروہ، جنہوں نے اس زمانے میں علی کے خلاف اس طرح سے ہرزہ سرائی کی اور آج علی والوں کے خلاف ہرزہ سرائی میں مصروف ہے۔ لہذا ان کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی ایمان، اور حسینیت عالم اسلام کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ آج کون مسلمان ہے جو حسین کا نام سنے اور کہے کہ نعوذ باللہ میں حسینیت کا مخالف ہوں؟ آپ یاد رکھیے، جتنا ہمارے دشمن حسینیت کو دبانے کی کوشش کرتے رہیں گے، حسینیت اتنا زیادہ ابھرتی چلی جائے گی۔ جتنا حسینیت کے رستے میں کانٹے بونے کی کوشش ہوتی رہے گی، حسینیت اتنی زیادہ طاقتور ہوگی اور میدان عمل میں اترے گی۔ آج ہمارے بہت ہی معزز، محترم اور پاکستان میں اسلامی امہ کے اتحاد کے سرخیل قاضی حسین احمد کا انتقال ہو گیا ہے، اور ہمیں ابھی وہاں پر ان کے جنازے میں بھی جانا ہے۔ ان سے ہماری اور ان کے دوستوں سے ایک عرصے سے یہ گفتگو چلی آ رہی ہے کہ کس طرح سے تکفیر کا رستہ روک کر اسلامی امہ کو امریکیوں کے مقابلے میں، انڈینز کے مقابلے میں، اسلام کے ان دشمنوں کے مقابلے میں جو آج بھی یزیدی تھیسس پر عمل پیرا ہو کر مسلم امہ کو توڑنے اور ان کے حصے بکھرے کرنے پر لگے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں کس طرح سے امت مسلمہ کو متحد کیا جا سکتا ہے؟ یہ ان درد مند علماء کا درد ہے۔ آج حسینیت کا یہ کاروان اگر یہاں پر ذکر حسینی کے لیے جمع ہے تو یہ صرف ثواب کی خاطر نہیں ہے، ثواب تو آپ گھر بیٹھ کر بھی حاصل کر سکتے تھے، یہ بیعت ہے، یہ وفاداری کا اظہار ہے، شعار حسینی سے، ہدف حسینی سے اور حسین کے پاک لہو سے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جہاں جس سرزمین میں نبی پاک کے دین کے خلاف نجس العین بھیڑیے اٹھیں گے،
ہم ان کے مقابلے میں اپنے دین کی حفاظت، اپنے مکتب کی حفاظت، اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے حسینیت کے پرچم تلے اس طرح سے کھڑے ہوں گے کہ پوری دنیا بھی اگر ہمارے سامنے آئے تو ہم آگے بڑھیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس لیے کہ حسینیت آگے بڑھنے کا نام ہے، عزاداری سید الشہداء آگے بڑھنے کا نام ہے، ذکر حسین فتوحات کا نام ہے، ذکر حسین چھانے کا نام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس ذکر کی بنیاد زینب سلام اللہ علیہا نے رکھی، یہ جو جلوس ہے، یہ جو عزاداری ہے، یہ جو اس طرح سے کوچے و بازار میں نکل کر یزیدیت سے اپنی نفرت کا اظہار اور رسول اللہ کے بیٹے سے اپنی محبت کا اظہار ہے، اس کا بیج کس نے بویا؟ اس کا بیج بویا علی کی شیر دل بیٹی زینب نے۔ جو بیج زینب سلام اللہ علیہا نے بویا ہے، اس کی فصل آج آپ کے سامنے ہے۔ یہ زینب سلام اللہ علیہا کی بوئی ہوئی اس کھیتی کی فصل ہے۔ تاریخ میں بڑے سے بڑے ظالم اس فصل کو تباہ نہ کر سکے تو آج کے بھیڑیوں کو بھی کبھی یہ توفیق حاصل نہیں ہوگی۔ اب ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ہم علاقائی، محلاتی، گروہی اور گلی کوچوں کی چھوٹی چھوٹی مشکلات، مسائل اور اختلافات سے اٹھ کر نبی کریم کے پرچم تلے، علی مرتضیٰ کے پرچم تلے